ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پہلے سبق کا یہ دوسرا حصہ ہے جس میں ہم چیزوں کے بارے میں سوال کرنا سیکھیں گے۔ پہلے سبق میں ہم نے تو یہ سیکھا تھا کہ کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کیسے کریں گے، لیکن اس میں ہم سیکھیں گے کہ چیزوں کے بارے میں سوال کیسے کریں گے، اور یہ سبق آپ کے لیے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ ہم دو اس میں ایسی باتیں بتائیں گے جو اب تک آپ نہیں جانتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ ما ھذا، واٹ از دس، یہ کیا ہے۔ ما ھذا، ما کے مطلب کیا، اور ھذا کا مطلب یہ کیا ہے۔ واٹ از دس۔ ھذا بیتن، یہ ایک گھر ہے۔ اھذا بیتن، کیا یہ ایک گھر ہے، کیا یہ ایک گھر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ماں کے مطلب بھی کیا اور یہ حمزہ کے مطلب بھی کیا۔ دوستو، عربی میں تین حرف کے ذریعے ہم سوال کرتے ہیں، ایک ماں کے ذریعے، ایک حمزہ استفہام اور ایک حل۔ آج ہم ان دونوں کے بارے میں ہم جانیں گے، ماں کے بارے میں اور حمزہ استفہام کے بارے میں۔ یہ دونوں کہاں پہ استعمال کریں گے، ان دونوں کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم نے کہا ما ھذا، واٹ از دس، یہ کیا ہے، اور یہاں ترجمہ ہم نے کیا اھذا بیتن، کیا ایک گھر ہے۔ لیکن کیا اگر ہم ان دونوں کی جگہ اگر بدل دیں، یہ ما ھذا کی جگہ اھذا کر دیں اور اھذا بیتن کی جگہ ما ھذا بیتن کہہ دیں، تو کیا سینٹنس صحیح ہوگا؟ جی نہیں، بالکل صحیح نہیں ہوگا، یہ غلط ہوگا، اس کے ترجمہ غلط ہو جائیں گے۔ اب یہ ہم کیسے طے کریں گے کہ ہم ماں کہاں لگائیں گے اور حمزہ استفہام کہاں لگائیں گے، اس کو ہم باریکی سے سمجھتے ہیں۔ جس طریقے سے انگلش میں واٹ کا استعمال کرتے ہیں، واٹ، اور ہیلپنگ ورب کا استعمال کرتے ہیں، از، آر، ایم کا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سینٹینس میں واٹ کا استعمال نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے ہر سینٹینس میں از، آر، ایم کا استعمال نہیں کر سکتے۔ آئیے ہم اس کو تھوڑا سا اور آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اور اس کا ترجمہ کیا یہ گھر ہے، کیا یہ ایک گھر ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ پہلے جملے میں جو لفظ کیا ہے یہ بیچ میں آیا، اور دوسرے جملے میں یہ جو لفظ کیا ہے وہ جملے کے شروع میں آیا۔ جہاں پہ جس جملے میں لفظ کیا اگر جملے کے بیچ میں آ رہا ہے، وہاں پہ انگلش میں واٹ کا استعمال کرتے ہیں اور عربی میں ماں کا استعمال کریں گے۔ اور جس سینٹینس میں لفظ کیا جملے کے شروع میں آئے، وہاں پہ عربی کے سینٹینس میں جب عربی اس سینٹینس بنائیں گے وہاں پہ حمزہ استفہام استعمال کریں گے، اور انگلش میں ہیلپنگ ورب کو پہلے لا کر اس سینٹینس کو بنائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوئی ہوگی۔ اسی طریقے سے عربی سیکھنے کے لیے اور آسان اسلوب میں سیکھنے کے لیے ہماری اکیڈمی آن لائن قرآن اکیڈمی کو فالو کریں۔